خان صاحب یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کے بعد پھر جو جمہوری ادوار آئے اس میں نواز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیا، پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا دیا، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں انوالو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، یہ کوئی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ اگر ہم 75 سالہ تاریخ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ایک ہی سبق سیکھا کہ کوئی سبق نہیں سیکھا، تو اس میں تو ہمیں کوئی اچھے جو ہے اثرات نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے، یہ شعور اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور پھر ان کو نکالنے کے لیے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، اور اب ان کو سیاست میں بین کرنے کے لیے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ آپ کی کتاب کا جو چوتھا ایڈیشن ہے اس میں 2018 کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر ہے؟ جی ہے، بالکل ہے، بلکہ اس بات کا کہ کہاں سے آ کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف سے فارغ کیا جائے۔ اچھا، تو وہ تو بعد میں تو جو کچھ عدالتوں میں ہوا وہ تو ایک فارمیلٹی ہے نا، لیکن اس سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اس پہ میں حامد خان صاحب سے مزید ڈیٹیل لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں سیاسی سازشوں کی کہانی، جناب حامد خان کی زبانی۔ حامد خان صاحب، آپ وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کا فیصلہ کہیں اور ہو گیا تھا، ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے؟ دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر جیسے آپ کو یاد ہوگا ڈان لیگز کا ایک ہوا تھا ایپیسوڈ، اسکینڈل ہوا تھا، اور پھر وہ دبایا گیا، اور لیکن اب وہ جو کچھ ڈیبیٹ تھی اس وقت، جو آپس میں بدمزگی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں۔ یہ اس موقع پہ بظاہر نظر آتا ہے، جیسے ایونٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں، تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب ان کے ساتھ نہیں ہمارا، ان کو فارغ کرانا پڑے گا۔ وہ تو بائی چانس اس زمانے تک جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پیناما پیپرز لیکس آ چکے تھے، لیکن ابھی یہ فیصلہ اس درجہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ شروع میں جوڈیشری کی طرف سے بھی بڑی ہی نیگیٹو پہلے آئے تھے ری ایکشن، یعنی جسٹس جمالی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن آہستہ سپریم کورٹ نے کیسے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے اس معاملے میں، وہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں اپنی جو کتاب ہے ہسٹری آف جوڈیشری، جو آلریڈی سیکنڈ ایڈیشن، اس میں بتایا ہے ڈیٹ وائز کیسے چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، اور کس طرح سے وہ الٹیمیٹلی وہ جو مقصد اچیو کرنے تھے وہ عدلیہ کے ذریعے حاصل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا، جوڈیشری صرف استعمال ہوئی۔ بالکل یہی نظر آتا ہے، یہی جو چین آف ایونٹس ہیں وہ وہی شو کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہوئے۔ غالباً ان کو خوش فہمی ضرور لگتا ہے نواز شریف صاحب کو، ایک حد تک رہی ہے کہ ہم شاید عدلیہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم بہتر ہیں ہینڈل کرنے میں، لیکن انہیں بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بات ان کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ جوڈیشری کو سمجھتے تھے کہ ہم بیٹر ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جو 2022 میں جو عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کو روکنے کے لیے خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، کیا وہ ایک درست فیصلہ تھا؟ آئین کے مطابق تھا وہ فیصلہ؟ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، جس میں ایک جو ایونٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جب ووٹنگ سے پہلے جب اجلاس ہوا ہے اس میں اسپیکر جو ہے وہ نہیں بیٹھا، ڈیپٹی اسپیکر کو بٹھا کے اس سے پڑھوایا گیا کہ جی یہ جو اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ آرٹیکل 5 کے خلاف ہیں، اسٹیٹ کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس جو موشن کو، ابھی ریزولوشن تو نہیں پاس ہوا، موشن تھا، اس موشن کو ڈسمس کرتے ہیں۔ وہ قاسم سوری کہہ کے جلدی سے بھاگ گیا تھا۔ تو وہ جو سارا سلسلہ ہے وہ ایک کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس موشن کو جو ہے ڈیفیٹ کر کے فل فور اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے۔ اسی لیے جیسے وہ اسی دن جب اجلاس سے اٹھ کے چلا گیا
اور اسی دن عمران خان صاحب نے ڈیزالو کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائس کر دی اور پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کر دی اسمبلی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہتر رستہ تھا کہ بجائے اس کے کہ کل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو، میں اسمبلی ہی ڈیزالو کرتا ہوں، الیکشن کال کر لیتا ہوں۔